آؤ مل کے زاری کریں دل کی آب یاری کریں آؤ مل کے زاری کریں دل کی آب یاری کریں پڑھ کے اب یہ صلی اللہ دور ہر بیماری کریں پڑھ کے اب یہ صلی اللہ دور ہر بیماری کریں مل کے زاری کریں دل کی آب یاری کریں آؤ مل کے زاری کریں دل کی آب یاری کریں پڑھ کے اب یہ صلی اللہ دور ہر بیماری کریں پڑھ کے اب یہ صلی اللہ دور ہر بیماری کریں ان کو سوچو اتنا تم باقی سوچیں چھٹ جائیں ان کو سوچو اتنا تم باقی سوچیں چھٹ جائیں سوچیں ان کی لاب کیف دل پہ تاری کریں سوچیں ان کی لاب کیف دل پہ تاری کریں جہاں میں کوئی نہیں آسرا محمد سوا دو جہاں میں کوئی نہیں آسرا محمد سوا دو جہاں میں کوئی نہیں آسرا محمد سوا ان سوا کوئی بھی نہیں فکر جو ہماری کریں ان سوا کوئی بھی نہیں فکر جو ہماری کریں ان سوا کوئی بھی نہیں فکر جو ہماری کریں ہم کو چھوڑیں گی مائیں بھی تنہا جہاں ہم کو چھوڑیں گی مائیں بھی تنہا ہی ساتھ دیں گے پھر آقا
آدھا وہی ساتھ دیں گے پھر آقا زیادہ وہی ساتھ دیں گے پھر آقا زیادہ جہاں ہم کو چھوڑیں گی مائیں بھی تنہا وہی ساتھ دیں گے پھر آقا زیادہ ان سوا کوئی بھی نہیں فکر جو ہماری کرے کیوں نہ دل جگر جامیں ان پہ اب میں قرباں کروں کیوں نہ دل جگر جامیں ان پہ اب میں قرباں کروں گارے گارے رب میں جو سفارش ہماری کرے بارے گارے رب میں جو سفارش ہماری کرے بارے گارے رب میں جو سفارش ہماری کرے وہ نور کا پہ کرے اور نطفہ ناپاک میں وہ نور کا پہ کرے اور نطفہ ناپاک میں کاش وہ کہیں مجھ کو آؤ تم سے یاری کریں کاش وہ کہیں مجھ کو حدیث کے مفہوم ہے فرمایا اچھے پرہیزگار اللہ کے ہیں گناہگار میرے ہیں کیسی بات کی ہے وہ میرے اب آقا کے ہو گئے پھر خدا کہاں ان کو مارے گا پیٹے گا مار بخش دے گا اور خدا نے وعدہ بھی کیا آقا جی سے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اگر یہ کوئی مصیبت کریں ظلم کریں گناہ کریں آپ کے پاس آ جائے ہم معافی دے دیں گے قرآن ہے جاؤکا اگر آپ کے پاس آتے ہیں اور آ گئے ہیں لوجد اللہ اللہ کو پائیں گے توابا رحیما توبہ بھی قبول کرے گا رحم بھی بے انتہا کرے گا آپ کی وجہ سے کاش وہ کہیں مجھ کو آؤ تم سے یاری کریں کاش وہ کہیں مجھ کو آؤ تم سے یاری کریں مشکل ہے بہت مشکل ہے کوئی نہیں کر سکتا حج میں روٹھے رہے خدا سے 3 دعائیں کی تھی ایک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ظالم پر بھی رحم کر دے قیامت کے دن اس کو معافی دے دے خدا نے کہا ظالم کا مظلوم کا بدلہ نہ لوں اور ظالم کو معافی کر دوں یہ تو نا انصافی ہے تو آقا جی کہا تو مظلوم کو کچھ رحمت کی لالچ دے کوئی مغفرت کی کوئی لالچ نعمت کی دے اس کے بدلے میں وہ معاف کر دے گا تو پھر مینا میں جب آپ سے مسکرا رہے تھے اور مینا سے پہلے عرفات میں جیسے کچھ ناراضگی تھی اور کچھ
طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، صحابہ ڈر کے مارے بولتے نہیں تھے۔ جب مینا میں دیکھا مسکرا رہے ہیں تو ہمت کی اور کہا یا رسول اللہ آپ خوش ہیں اس وقت؟ کہا خوشی ہے کہ میں شیطان کو دیکھ رہا ہوں اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے، میری دعا میری امت کے گناہ گاروں کے حق میں قبول ہو گئی کہ جو ظالم تھے خدا ان کو بھی چھڑا دے گا مظلوموں سے، کہ ان کو کچھ لالچ والچ دے گا، وہ کہیں گے ہم نے معاف کیا۔ اللہ سے وعدہ لے لیا جی، وعدہ۔ بتائیں کیسی فکر کرتے ہیں۔ خدا نے کہا یہ بھی میں کر دوں گا لمن شاء، جس کے لیے چاہوں گا، یہ بھی آپ کی دعا قبول ہے۔ شیطان اتنا پریشان ہوا، اتنی مشکل سے گناہ کراؤ، ان کو یہ کراؤ وہ کراؤ، اور پھر معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ ان کا یہ کیا ہو گیا کہ اس میں محمد مصطفیٰ آ گئے نا، معاملہ ٹھیک تو ہونا ہی ہے۔ رحمت للعالمین تو نہ کا نام، انہی کا نام ہے نا، تو رحمت والے پھر بڑے بڑے رحمت کے کام کرتے ہیں، اور جو بڑا کام حضرت محمد صفا کرتے ہیں سارے انبیاء مل کے بھی نہیں کر سکتے۔ مل کے اگر وہ کر سکتے تو قیامت کو کرتے نا، جب مخلوق پریشان تھی، دھکے کھا رہی تھی کہ ہمارا کچھ حل نکلے، سورج سوا نیزے پہ تھا، ہاں جی، لوگ پسینہ پسینہ تھے، ہر کوئی نبی کہتا تھا نفسی نفسی۔ پھر غالباً عیسیٰ صاحب نے کہا کہ تم محمد علیہ السلام کو ڈھونڈو، وہ مل گئے تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے ڈھونڈا آقا جی کو، آقا جی مل گئے، کہا میں تمہارے لیے ہوں۔ پھر کہا آپ عرش کے نیچے گئے، سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ سے تعالیٰ نے کیا کہا؟ کسی نبی کی جرت نہیں ہوتی تھی بولنے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے پوچھا تم نے اور تمہاری ماں نے لوگوں کو کہا تھا ہمیں خدا بناؤ، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام 40 سال خوف کے مارے جواب نہیں دیں گے، 40 سال کے بعد کہیں گے تجھ کو پتہ ہے جو ہوا تھا بتا۔ تو اسے انبیاء خاموش، اولیاء خاموش، کسی کی جرت نہیں، ہاں جی، اور مخلوق بے حد پریشان۔ جس نبی کے پاس جائیں اتنے سے 1,24,000 سے کم و بیش، ہاں جی، جس کے پاس جائیں وہ کہ بھائی اپنا تم خود ہی دیکھو، ہم تو اپنا مسئلہ ہمارا حل نہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، ہم کو تو اپنی پڑی ہے، ہاں جی۔ تو بہرحال وہ نبی کریم کو انہوں نے پا لیا ڈھونڈتے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کا کہا، آپ عرش کے نیچے گئے اور سجدہ کیا خدا کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ورفع راسک، اے محمد مصطفیٰ سر کو اٹھائیں، سل توتا، جو آپ کہیں گے ہم کریں گے۔ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے۔ وشفع تشفع، جس کی سفارش ہے سفارش قبول ہے، جس کو مرضی سفارش، جس کو لے آؤ۔ تو ہم ان سے محبت کریں نہ کریں، ان کی حاجت تو نہیں ہے، تو ہمارے تمہارے غم میں کہتے دنیا میں بھی ایسے ہی رہتے تھے، متواصل الاحزان، سر کو ایسے جھکا دیتا تھا، بہت غمگین رہتے تھے کہ ان کا کیا بنے گا۔ بس وہ انہوں نے کام بنا دیا ہمارا تمہارا انشاءاللہ، لیکن پھر بھی احتیاط تو کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے ہم ان کی سب نے سفارش میں آ چکے ہوں انشاءاللہ۔ ایسا ہو لطف و کرم آسی کو جو بدلے اب، ایسا ہو لطف و کرم آسی کو جو بدلے اب، تانے سیاں پہ باغ و بہاری کرے، گلستان سیاں پہ باغ و بہاری کرے۔ یہ تو ادھر کی بات ہے، جب ہوگا یہ ہوگا وہ تو طے ہو چکا ہے، اس طے سے پہلے دنیا میں بھی کر دیتے ہیں، جیسے اصحاب بدر کا سفارش کی، خدا نے کہا آپ نے سفارش کی، جو مرضی کریں، ہمیشہ کے لیے معافی، جو مرضی کریں، آگے کہہ دیں جو مرضی کریں، اتنی بہت بڑی بات ہے۔ اے معلوم شئتم، جو تمہارا دل کرے، اچھے کرو برے کرو جو بھی کرو، جب نبی نے سفارش کی ہم نے تم کو معاف کیا۔
معاف نہیں کیا، وقتی طور سے معافی کی، آئندہ نہیں کرنے، آئندہ کچھ کیا بھی تب بھی معافی ہے۔ اوے کتنی بڑی بات ہے کہ اب بھی معافی ہے، دوبارہ کچھ کیا معافی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی معافی میں آ گیا ہے۔ اتنا بڑا یہ کس کی قدر ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ باقی میں یہ کہتا ہوں اور جو میرے یقین ہے، خدا نے ہم کو تم کو ڈرایا ہوا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، بیچ میں سیدنا محمد کچھ نہیں کرتا، اللہ بس ایسے ڈراتا ہے۔